الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صدقہ کے بارے میں سوال اور جواب۔ صدقہ کس طرح کیا جائے جس سے بیماری دور ہو جائے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جان کا صدقہ جانور جیسے بکرا یا مرغی وغیرہ ذبح کر کے دینا بہتر ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے، شیرنی یعنی میٹھی چیز یا کھانا فقراء کو کھلائیں تو صدقہ ہے، اور اقارب یعنی رشتہ دار کو کھلائیں تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ ہے، اور احباب کو یعنی دوستوں کو کھلاؤ تو ضیافت یعنی اس کی دعوت ہے، اور یہ تینوں باتیں یعنی فقیر کو کھلانا، رشتہ دار کو کھلانا اور دوستوں کو کھلانا موجب نزول رحمت یعنی رحمت نازل ہونے، و دافع بلا و مصیبت یعنی بلائیں اور مصیبتیں دفع ہونے کا سبب ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، یہی حال بکری ذبح کر کے کھلانے کا ہے، مگر تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ جان کا صدقہ دینا زیادہ نفع رکھتا ہے، یعنی بکری ذبح کر کے کھلائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بلائیں تیزی سے جاتی ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ خود مریض ذبح کرے، بلکہ جسے جانور دیا اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جانور کو ذبح کر دے۔ سوال: کیا مدنی عطیات باکس میں رکھے 11ویں شریف کی نیت سے رقم ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، مدنی عطیات میں 11ویں شریف یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے رقم ڈال سکتے ہیں، بلکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے رقم ڈالیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا، البتہ اس میں زکوٰۃ کی رقم ڈال نہیں سکتے۔ سوال: کیا پودے لگانے کے بھی فضائل ہیں؟ جواب: جی ہاں، احادیث مبارک میں پودے لگانے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ پودے لگانے کے فضائل پر 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت کی اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو وہ اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی اس سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ سوال: مسجدیں بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنانے والے کو جنت میں عالی شان محل عطا کیا جائے گا۔ مسجد بنانے والے کو ملنے والے ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسجد قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے، اور جس نے مسجد بنائی ہوگی اسے قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا جو مخیر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مسجد ضرور بنائیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ مسجد بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے خوب تزئین و آرائش کے ساتھ ہی مسجد بنائی جائے، بلکہ چند لاکھ میں بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں زمین کی قیمت بہت کم ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں بہت زیادہ، تو جس کی جتنی گنجائش ہو اس کے مطابق زمین خرید کر مسجد بنائے۔ مسجد ایسی جگہ بنانی چاہیے جہاں آبادی ہو۔ جنگل یا بیابان میں مسجد بنانا جائز نہیں۔ جہاں تک کہ اگر کسی نے جنگل، بیابان یا ویرانے میں مسجد بنائی تو وہاں مسجد کی نیت کرنے کے باوجود وہ مسجد نہیں کہلائے گی، نیز اس پر لگنے والی ساری رقم بھی ضائع ہو جائے گی، اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمارت جانوروں کا ٹھکانہ بن سکتی ہے۔ ہاں، اگر کسی ایسے علاقے میں مسجد بنائی جہاں مسجد بناتے وقت تو آبادی تھی، مگر بعد میں وہ علاقہ ویران ہو گیا تو وہ جگہ بدستور مسجد ہی رہے گی، کیونکہ جب کسی جگہ مسجد کی نیت کر لی جائے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جاتی ہے۔ سوال: صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے، لیکن بسا اوقات بڑے اجتماع میں کہا جاتا ہے کہ آپ نیت کر لیں،
یا کوئی اعلان کر دے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صدقہ دینے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کہیں چھپا کر دینا افضل ہوتا ہے اور کہیں سب کے سامنے دینا افضل ہوتا ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صدقہ چھپا کر دینے کے اپنے فضائل ہیں کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یوں ہی اعلانیہ صدقہ دینے کے اپنے فضائل ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے سب کے سامنے اس لیے صدقہ دیا کہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، دوسروں کا بھی دینے کا جذبہ بڑھے، تو ظاہر ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ ہاں، اگر کسی نے صدقہ اس لیے ظاہر کر کے دیا کہ لوگ مجھے سخی اور دلیر سمجھیں، تو اس نے غلط کیا، کیونکہ عبادت سے کسی کے دل میں اپنا احترام، اپنی عزت بنانے والا ریاکار اور جہنم کا حقدار ہے۔ ہر ایک اپنی نیت پر غور کر لے، وہ کس نیت سے علی الاعلان صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، صدقے کے لیے نہ تو ایسا کالا بکرا دینے کی ضرورت ہے جس میں ایک بھی بال سفید نہ ہو، اور نہ ہی کالی مرغی کو سر پر گھما کر دینے کی حاجت، بلکہ جو بھی اللہ پاک کی راہ میں دیا جائے وہ صدقہ ہے۔ سوال: صدقہ دینا اللہ پاک کو قرض دینے کی طرح ہے، ایسا کہنا چاہیے؟ ایسا کہنا کیسا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ اس کی تفسیر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ قرض کے اندر آتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ خود ہی دیتا ہے اور خود ہی اس کی راہ میں خرچ کرنے پر ثواب اور جنت کے وعدے فرماتا ہے۔ ہم کسی کو کچھ دیں گے تو نہ جانے ہمارے ذہن میں کیا کیا ہوگا، لیکن اللہ پاک کی شان دیکھو کہ اپنی شان کریمی سے خوب نوازتا ہے۔ سوال: پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا کیسا؟ جواب: بعض لوگ چیل کووں کو صدقے کی نیت سے لٹا کر گوشت کھلاتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ سوال: قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: قرض حسنہ کے بارے میں ہمارے ہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جسے دے کر بھول جاؤ، اگر مکروہ دینا چاہے تو دے دے اور اگر نہ دینا چاہے تو نہ دے۔ یہ قرض حسنہ کی عوامی تعریف ہے، حالانکہ ہر قرض حسنہ یعنی اچھا قرض ہوتا ہے جو مسلمان کو اس کی خیر خواہی کی نیت سے دیا جائے اور سود سے پاک ہو۔ قرض حسنہ کی ایک تفصیل صدقات واجبہ کے علاوہ نفلی صدقات کے ساتھ کی گئی ہے۔ مثلاً نفلی صدقہ کرنا، اپنے محارم پر خرچ کرنا، اور جن کا نفقہ لازم ہو ان پر خرچ کرنا وغیرہ۔ بعض علماء کے نزدیک ہر وہ مال جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی مالی مدد کرتا ہے اور ان دونوں کے علاوہ کسی بھی تیسرے شخص کو اس کا علم نہیں، تو کیا اس کو پوشیدہ صدقہ کہا جائے گا یا لینے والے کے بھی علم میں لائے بغیر دیا جائے تو پوشیدہ صدقہ کہلائے گا، جیسے کسی نابینا کو رقم دی؟ جواب: واقعی یہ ایک مسئلہ ہے کہ پوشیدہ کی تعریف کیا ہے اور کس طرح دینے کو پوشیدہ کہا جائے۔ ایک کو بھی پتہ نہ چلے، شاید نفس کو یہ گوارا نہ ہو، کسی نہ کسی کو تو بتا ہی دیتے ہیں۔ مثلاً کہیں گے میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ رقم دینی ہے، اس طرح مجھے تو پتہ چلے گا کہ اس نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں۔ یا کسی کو بتائیں گے، کسی اور کو بات بتانا کہ میں نے اتنی رقم دینی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپے کی رقم تحفۃً آئی تو میں نے اپنے قریبی شخص کو دوں گا، اس سے کہہ دوں گا کہ مسجد میں دے دو اور میرا نام نہیں بتانا۔ لیکن اس صورت میں بھی جس کو دے رہا ہوں اسے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ رقم مسجد کے چندہ باکس میں ڈال دینا اور کسی کو نہ بتایا جائے کہ یہ رقم کس کی طرف سے ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ کسی نے دی ہوگی۔ اس طرح حکمت عملی سے رقم چھپا کر دی جا سکتی ہے، یوں ہی خاموشی سے خود ہی چندہ باکس میں ڈالی جا سکتی ہے۔ پوشیدہ صدقہ دینے والی بات عرش کے سائے میں جگہ
ملنے والی حدیث میں کی گئی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ پوشیدہ کا عام طور پر یہی معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی دوسرے کو معلوم نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ بتانا پڑے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مثلاً رقم کسی ایسے شخص تک پہنچانی ہے جس تک یہ خود نہیں پہنچا سکتا، تو ایسے شخص کو دے دے جو متعلقہ شخص تک پہنچا دے اور اس کو یہ بتا دے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کس نے دی ہے، تو امید ہے کہ یہ بھی پوشیدہ صدقے میں ہی آتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ظاہر ہے اگر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں 1,00,000 روپے پیش کرتا ہوں اور اس کی ریاکاری کی نیت نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے، اگرچہ یہ اعلان پوشیدہ نہیں کہلائے گا، مگر اس میں ثواب ملنے کی امید موجود ہے۔ اگر اعلان اس لیے کر رہا ہے کہ یہ خود ایسا شخص ہے جسے دیکھ کر دوسروں کو ترغیب ملے گی اور وہ بھی کچھ نہ کچھ رقم راہ خدا میں دیں گے، اور دکھاوا مقصود نہیں، تب بھی کوئی گناہ نہیں، بلکہ ثواب کی ہی امید ہے۔ سوال: جس طرح اخلاص کی کیفیت افراد کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، کیا صدقہ وغیرہ پوشیدہ رکھنے کے اعتبار سے بھی یہ کیفیت مختلف ہوگی؟ جیسے رقم دینے والا یہ ہیلا کرے کہ پہلے کسی اور کو رقم ویسے ہی دے دے اور پھر اسے واپس لے کر صدقہ کے لیے دے دے اور یہ کہے یہ رقم مجھے کسی نے دی تھی، اس لیے اگر یوں کر لے کہ جس کو دینا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی جوتیوں کو پاس رکھ دے یا پاؤں کے پاس رکھ دے یا اس کے گھر میں ڈلوا دے، جیسا کہ بزرگان دین کے ایسے مال ہوتے تھے۔ جواب: کتابوں میں بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے انداز لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج اگر کسی کی جوتیوں میں اس طرح کچھ رکھیں گے تو بیچارہ سوچ میں پڑ جائے گا، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں ڈالیں گے تو اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ سمجھے گا شاید یہ مہمانوں کی گر گئی ہے اور وہ اس کو لقطہ سمجھ بیٹھے گا۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو لکھا ہے کہ یہ لوگ گھر میں ڈال جایا کرتے تھے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ چٹھی بھی لکھ کر رکھتے ہوں۔ نیک کسی نابینا کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مسجد میں دینا چاہے تو یہاں موجود مختلف چندہ باکس میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر خاموشی سے کچھ رقم ڈالے گا، کسی کو کیا پتہ 10 کا نوٹ ڈالا ہے یا 1000 روپے کا، تو یوں چپ چاپ رقم دی جا سکتی ہے۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، کم از کم کسی کے ہاتھ میں وہ رقم دی جائے تاکہ اس کو تو معلوم ہو کہ ماں بدولت نے دیا ہے۔ واقعی ریاکاری اور دکھاوا ایسا نس نس میں بسا ہوا ہے کہ جب تک ایک نہ ایک کو پتہ نہ چل جائے مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: نفلی صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب: کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، اگر کسی سید صاحب کو دینا چاہیں تو انہیں بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ نفل صدقہ انہیں دیا جا سکتا ہے۔ جن کو صدقہ دیں انہیں یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ صدقہ یا خیرات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں اچھا نہ لگے۔ اگر آپ چاہیں تو مسجد کے صدقہ باکس میں بھی نفلی صدقہ ڈال سکتے ہیں۔ اور رمضان میں تو سحری افطار کے وقت میں بہت خرچ ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ صدقہ باکس کی مد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیجیے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی۔ اپنی جیب خرچ میں حلال اور ستھرا مال نفلی صدقہ میں دیجیے، راہ خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ چاہیں تو اپنی آمدنی کا 1% ہی نفلی صدقے کے لیے مقرر کر لیجیے، اللہ پاک توفیق دے گا تو فیصد میں اضافہ کر لیجیے، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جیب خرچ میں سے کوئی حصہ مقرر کر کے نفلی صدقہ دیا کرے، اس لیے گھر میں صدقہ باکس رکھا جا سکتا ہے۔ سوال: صدقہ کر کے لوگوں کو بتانا کیسا؟
جواب: بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ صدقہ چھپا کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ بعض اوقات جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اسے بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کس نے دیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کے بعد یہ انکشافات ہوئے کہ آپ نے فلاں گھر کا خرچہ اٹھاتے اور راشن ڈلواتے تھے۔ نیز ان گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھا، ان پر سخاوت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اس لیے احیاء العلوم میں اور بزرگوں کے بھی واقعات ہیں جو زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ چپکے سے غریبوں کو پہنچا دیا کرتے تھے اور ان کے گھر میں ڈلوا دیا کرتے تھے۔ آج کل تو یہ حال یہی ہے کہ نیکی کم اور ڈھول بڑا بجاتے ہیں۔ نیکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اسے بہت بڑی نیکی کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیکی کو کرتے ہی نہیں بلکہ بغیر نیکی کے ہی دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال: آج کل گھروں میں صدقہ کے خیرات کے نام پر جو بکری یا بیل وغیرہ کاٹے جاتے ہیں ان کا گوشت گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کسی غریب کو دینا پڑتا ہے؟ جواب: یہ عام طور پر نفل صدقے ہوتے ہیں کہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا صدقہ نکال دیتے ہیں۔ یہ اچھا اور نیک کام ہے۔ اس کا گوشت اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر مالداروں کو کھلا دیا یا خود کھا لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ عام طور پر صدقہ اسے ہی کہا جاتا ہے جو غریبوں کو دیا جائے۔ ہاں، اگر واجب صدقہ ہے تو وہ صرف غریبوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سوال: کیا مسکین تک صدقہ پہنچانے پر بھی اجر ہے؟ جواب: جی ہاں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بے شک اللہ پاک روٹی کے ایک لقمے یا ایک کھجور یا اس کی مثل کسی مسکین کو فائدہ پہنچانے والی چیز کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ شخص جس نے صدقے کا حکم دیا، بیوی جس نے اس لقمے کو تیار کیا، وہ خادم جس نے یہ صدقہ مسکین تک پہنچایا۔ تمام خوبیاں اللہ پاک کے لیے جو ہمارے خادموں کو بھی محروم نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، صدقہ اگرچہ 70,000 ہاتھوں میں سے گزرے تب بھی آخری شخص کا اجر پہلے صدقہ کرنے والے کے اجر کی طرح ہے۔ سوال: کیا والدین اور دیگر مرحومین کے نام پر برتن یا کپڑے یا برتن خیرات کیے جا سکتے ہیں؟ جواب: کپڑے اور برتن خیرات کر سکتے ہیں، البتہ یہی خیرات کرنے والے کو فرض یا واجب نہ سمجھا جائے۔ سوال: کیا والد اپنی اولاد کو صدقہ دے سکتا ہے؟ جواب: والد اپنی اولاد کو زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتا، البتہ تحفہ اور انعام دے سکتا ہے۔ سوال: کیا میں اپنے بچے کا عقیقہ کرنے کے بجائے اس جانور کی قیمت کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتا ہوں؟ جواب: اس کی اجازت ملی تو کہیں گے قربانی کرنے کے بدلے قربانی کا جانور یا اس کی رقم کسی غریب کو دے دیں، حج کرنے کے بجائے کسی کو پیسے دے دیں، پھر مساجد بھی نہ بنائیں، غریبوں کو دے دیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے وہی کرنا ہوتا ہے۔ بکرا تو 10-15 ہزار کا آج کل آتا ہوگا، اس سے غریبوں کا کیا ہوگا؟ گھر میں جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں وہ اور 2-4 صوفے بیچ کر غریبوں کو دے دیں۔ گھر میں 10 کمرے ہیں تو 1 کمرے کا حساب لگا کر غریبوں کے حوالے کر دیں تاکہ غریبوں کا کچھ تو بنے۔ بہرحال عقیقہ کرنا ہے تو اس میں قربانی کے جانور کی شرط کے مطابق جانور ہی ذبح کرنا ہوگا، تبھی یہ مستحب ادا ہوگا۔ عقیقہ مستحب ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہ نہیں۔ سوال: کیا فوت شدہ انسانوں کی طرف سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، فوت شدہ افراد کی طرف سے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایصال ثواب ہوگا، جیسے والد صاحب، دادا جان وغیرہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ دیا
یا بارگاہ رسالت میں ثواب نظر کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کی کہ یہ مدد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر رہا ہوں یا غوث پاک رحمۃ اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، اور اس طرح صالح ثواب کرنا جائز ہے۔